السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس پر انکوائری کمیشن بیٹھتا ہے یا پھر کوئی جی آئی ٹی بنتی ہے۔ اس کی انکوائری رپورٹ شاذ و نادر ہی ہے کہ وقت پر اور اپنی صحیح حالت میں سامنے آ جائے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ایسی انکوائری رپورٹ بھی متنازع بن جاتی ہے۔ حال ہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ ہے، جس میں سانحہ کوئٹہ کے اوپر بڑی تفصیلاً انہوں نے اپنی فائنڈنگز اور اپنی آبزرویشن بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھی ہے، وہ واقعی اب ایسا لگ رہا ہے کہ متنازع حیثیت اختیار کرتی جا تو نہیں رہی، لیکن اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جس سے کل کو مجھ پر بھی کنٹینٹ آف کورٹ کی بات ہو سکے۔ خیر ناظرین، اس انکوائری رپورٹ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہا کیا گیا، اس کے سیلینٹ فیچرز جو ہیں مختصراً آپ ایک دفعہ سن لیجئے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سانحہ کوئٹہ کمیشن کے 109 صفحات کی رپورٹ میں سے 4 صفحات میں وفاقی وزیر داخلہ سے متعلق کہا ہے کہ چودھری نثار کے کالعدم تنظیموں سے روابط ہیں اور انہیں فوائد بھی پہنچاتے ہیں۔ وزیر داخلہ اور ایک کالعدم تنظیم کے سربراہ احمد لدھیانوی کی اکتوبر میں ہونے والی اس ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں وزیر داخلہ نے انہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ کی کالعدم تنظیموں کے کارکن اور رہنماؤں سے ملاقات کرنا نیکٹا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں نیکٹا کے قیام کے بعد ہونے والی بیٹھکوں پر لکھا کہ 3.5 سال میں نیکٹا کا صرف ایک اجلاس ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان پر رپورٹ میں کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا، جس سے دہشت گرد تنظیموں کو مزید تقویت ملی اور ان کے خلاف جاری آپریشن متاثر ہوئے۔ رپورٹ میں بلوچستان کے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ قانونی ماہرین انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کو وزیر داخلہ چودھری نثار اور دیگر کے خلاف چارج شیٹ تصور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی رپورٹس متنازع کیسے بن جاتی ہیں یا پھر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ چودھری نثار صاحب نے کیا پریس کانفرنس میں کہا، کیا بات کی کچھ دن پہلے یا 1-2 دن پہلے کی بات، یہ سنیے ذرا، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے۔ آج میں ذرا یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں، ذرا کمبیٹیو موڈ میں ہوں کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک رپورٹ، ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے سوالات اور اس کے بعد اس پہ اظہار خیال، اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کو، اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو، اس کے سیکیورٹی پلان کو، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو، جو نقصان یہ آئندہ 3 ہفتے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو میں نے کون سی غلط بیانی کی، مگر ایک تھپا لگ گیا اور سپریم کورٹ کے ویب سائٹ سے لگا۔ میرے لیے میری عزت اہم ہے۔ اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کی عزت ہے، سپریم کورٹ کے جج کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو پیش ہو رہے ہیں ان کی بھی عزت۔ دھبا لگ گیا، سپریم کورٹ کے جج کی فائنڈنگز ہیں، اس کو چودھری صاحب دھبا قرار دے رہے ہیں۔ اور آغاز میں نہ جانے شاید آپ ناظرین نے یا دیگر لوگوں نے نوٹ کیا یا نہ کیا ہو، آغاز میں چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اگر میں آج کمبیٹیو موڈ میں ہوں، کمبیٹیو موڈ کا مطلب ہے کہ اگر میں آج کوئی ٹکر لینے کے یا لڑائی کے موڈ میں ہوں تو تب میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلے سے بتا دینا کہ میرا جو سٹانس ہوگا وہ سخت ہوگا اور جو فائنڈنگ آئی ہے اس پر میرا موقف ہارڈ لائن ہو سکتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ایم این اے جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے۔ میری گفتگو کے دوران وہ جو ہے ان کا ریاکشن بھی آ رہا تھا جو میں نوٹ نہیں کر پا رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس بات پر کہ وہ شاید تھوڑی ناگوار ان کو میری گفتگو گزر رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمیں اعجاز چودھری صاحب جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، فائنڈنگز، رپورٹ، اول تو یہ قسمت کی بات ہے پاکستان میں کوئی ایسی رپورٹ ہے جو منظر عام پر آ جائے، بڑے سانحے کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر آ جاتی ہے سر تو بجائے اس پہ کہ اس پر غور کیا جائے کہ جناب غلطی کہاں کہاں ہوئی، آپ اس کو دھبا قرار دے رہے ہیں، اس کو سٹگما قرار دے رہے ہیں۔ پھر دیکھیں، اس چیز کے اوپر اگر کسی کے حوالے انکوائری کمیشن کی جاتی ہے اور انکوائری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے وہ چیزیں جو ان کو ایک اہمیت ضرور حاصل ہوتی ہے، مگر چودھری صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ چودھری صاحب، چودھری نثار جیسا کوئی ایماندار، اور اپنی جتنی بھی یہاں پہ ہماری کیبنٹ کے اندر منسٹریز ہیں، سب سے زیادہ پرفیکٹ جو منسٹری چل رہی ہے وہ انٹیریئر منسٹری چل رہی ہے۔ یہی بات شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر کیا حالات تھے 2013 میں اور آج جو حالات ہیں، سربراہی لازمی ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ پی ایم ایل این کی اور ہماری حکومت کی وہ میاں محمد نواز شریف ہے، مگر اس کے جو بازو تھے وہ چودھری نثار تھے، جنہوں نے اس ملک کو جو امن دیا ہے، جی سر،
آج بھی امن کے لیے چاہے جو ماحول جو تھا نیشنل ایکشن پلان سے پہلے سر، چاہے ضرب عضب سے پہلے آپ نے دیکھے حالات اور آج حالات دیکھیں، وہی کراچی تھا، وہی کے پی کے تھا. آج ساری چیزیں جب آدمی سب چیزوں کو چھوڑ کے اس کی ایک اپنی ریسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرے، ایک ایماندار بندہ ہو، اور اس کے بارے میں اگر ایسی کوئی رپورٹ آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو دلی صدمہ پہنچتا ہے. اور ویسے رپورٹ کس نے دی ہے سر؟ ٹھیک ہے نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو چودھری صاحب نے ایک اور بات کی کہ کم سے کم جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے بارے میں لکھنے سے پہلے اس کو بلایا جاتا ہے، اسے سنا جاتا ہے. ہی از رائٹ. آپ کسی کے بارے میں جب تک آپ نہیں سنتے ہیں، آپ کے پاس آبزرویشن کیا آ رہی ہے، آپ نے کیا دیکھا، جس کے اوپر الزام اگر آپ کوئی لگا رہے ہیں یا جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سر یہ جو ہے ذمہ داری سونپی تھی جسٹس عیسیٰ صاحب کو، تو اگر آپ اس چیز پر نکتہ چینی کر رہے ہیں یا اعتراض اٹھا رہے ہیں تو یہ بات تو آپ بہت اوپر تک لے کے جا رہے ہیں. میں چیدہ چیدہ جو پوائنٹس ہیں اس پر آتا ہوں سر. نہیں، میں نے اور دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ ادارہ ہے، اور جب بھی کوئی کمیشن بنتی ہے تو اس کمیشن کی رپورٹ کو ہم نیگلیکٹ نہیں کرتے، مگر کم سے کم اگر اس کے اندر کچھ فلاز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان فلاز کو دور. فلاز یہ ہے کہ آپ جب تک ان کو سنتے نہیں ہیں، ہاں آپ نے یقینی طور پر رپورٹ پڑھی جب تک آپ نے اس کو سنا نہیں ہے، پڑھا دوسرے کو سنا نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے سر میری رہنمائی فرمائیے گا اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی فرمائیے گا کہ چودھری نثار صاحب نے جو اعتراض کیا ہے، جو آپ ان کے کولیگز بھی ہیں، پارٹی کا حصہ ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ اعتراض کہاں پر ہے؟ چودھری نثار صاحب کے کالعدم تنظیموں سے روابط ہے، انہیں فوائد بھی پہنچاتے ہیں، یہ اعتراض ہے آپ کو؟ غلط کہا گیا؟ یہ آپ پتہ ہے یہ الزام جو ہے رپورٹ میں جو کہا گیا، یہ جو الزام ہے، ایسے ایک الزام ہو کہ بھئی ایک انٹیریئر منسٹر، دیکھیں نا رحمان ملک انٹیریئر منسٹر تھا، بہت ساری خبریں آئی کہ راہ سے ہے، یہ ہے، فنڈنگ ہو رہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں آئی، مگر ہم نے اسپیشلی میں نے کبھی بھی کسی ٹی وی چینل کے اوپر جب تک وہی چیزیں امپروو نہیں ہوتی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ تردید کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. کالعدم تنظیموں سے چودھری نثار صاحب کے رابطے نہیں ہیں، نہ ملاقات ہوتی ہے، یہ کہا بھی گیا اس پہ. احمد لدھیانوی صاحب سے ملاقات ہوئی، جماعت اہل سنت والجماعت اس سے پہلے سپاہ صحابہ اس کا نام تھا، یعنی کوئی رابطہ نہیں ہے. جو مختلف تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنلی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں ہیں، جو یہاں پہ تو دیکھو نا انٹرنیشنلی تو لال مسجد کو بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا ہے. اب کیا لال مسجد کا اگر یہاں پہ چودھری صاحب ایک انٹیریئر منسٹر کے پاس اگر کوئی آتا ہے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایسی چیزیں کہنا تو نہیں ملتا انٹیریئر منسٹر، یا عام آدمی کو تو نہیں ملتا انٹیریئر منسٹر. میں تو ابھی مل کر آ رہا ہوں سر، آپ بڑے لوگ ہیں نا. ہمیں جوائن کیا ہے جی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ تھوڑا سا سر مجھے سمجھا دیں، اور آپ تو چونکہ ماشاءاللہ ڈیفنس کے معاملات کو بھی بہتر جانتے ہیں، یہ جو الزامات کہہ رہی ہے نون لیگ یا چودھری نثار صاحب کے کولیگز کہ دیز آر جسٹ ایلیگیشنز، اور ایک رپورٹ ایک فائنڈنگ ہے آنریبل جسٹس صاحب کی طرف سے، اس کو چودھری نثار صاحب اپنے اوپر دھبا کہہ رہے ہیں، اپنے اوپر سٹگما کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان میں تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے نا کہ جو رپورٹ آپ کے حق میں ہو وہ بہت اچھی رپورٹ ہے، اور جو رپورٹ آپ کے حق میں نہ ہو وہ بری رپورٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے ماڈل ٹاؤن لاہور والا قصہ میرا خیال ہے ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے کہ جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ آئی تھی اس کو تو غائب کر دیا گیا، اور اگلی جو رپورٹ تھی اس میں چونکہ وہ الزامات نہیں تھے لہٰذا وہ رپورٹ ٹھیک تھی. تو یہ تو کھلے عام یہ معاملے ہیں، اور عام طور پہ جو رپورٹس کی کمیشنز کی رپورٹس اور جو کمیٹیز کی رپورٹس ہیں وہ تو ویسے منظر عام پر نہیں آتی. یہ بھی ہمارا کلچر ہے. تو میں تو قابل تحسین سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ جسٹس عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ ہے کم از کم منظر عام پر آئی، اور کھل کر اس میں جو معاملات ہیں ان کا اظہار کیا گیا. اور جب یہ کمیشن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو حق ہے لوگوں کو وہاں کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا اور اپنا مدعا بیان کرنے کا. اگر چودھری نثار خود نہیں جا سکتے تھے تو ان کے کوئی ڈیپٹی، ان کے کوئی ریپریزنٹیٹیوز جاتے اور کمیشن کے سامنے باقاعدہ بات چیت کرتے، اور کمیشن جو ہے
اس کو سنا جاتا, اس پر اپنی آرگومنٹ یہ دیتے. وہ تو ایسا نہیں کیا, اور آج کہنا کہ جی یہ تو یک طرفہ ہے, آپ نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا تھا, یہ قانونی معاملہ ہے. اور اگر آج وہ بات آ گئی ہے تو اگر آپ حقائق دیکھیں, زمینی حقائق کی طرف دیکھیں, اور کمیشن کے اندر جو باتیں کی گئیں, کیا وہ صرف کمیشن نے باتیں کی ہیں؟ مثلاً کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کس سست روی کا شکار ہے عرصہ؟ یہ تو آرمی چیف نے بھی جاتے جاتے بات کر دی تھی شاہد لطیف صاحب, اور نیکٹا کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں, یہ تو آرمی چیف جو راحیل شریف صاحب گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا آخری جو ایڈریس ہے اس میں جاتے جاتے انہوں نے بات کر دی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا اور ہونا چاہیے. میرا سر سوال آپ سے یہ ہوگا, میرا سوال سر آپ سے یہ ہوگا, جی جاتے جاتے سر ایڈریس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی جب بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہماری بنی ہوئی ہے کاؤنسل, اس کے اندر بیٹھتے تھے, وہ خود کہتے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان سست روی کا شکار ہے. یہ صرف آرمی چیف نے تو بات نہیں کی. تو آج اگر کمیشن نے کہہ دیا تو نیشنل ایکشن پلان کو آگے لے کر چلنا یہ بالکل ڈائریکٹ انٹیریئر منسٹری کا کام تھا. ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا, زمین پہ ہے ہی نہیں. ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا. میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا, پھر میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس, آپ کا ڈیفنس کے معاملات کو آپ بہتر جانتے ہیں. یہ جو پرسکرائبڈ یعنی جو جن جماعتوں پر پابندی عائد ہے انٹرنیشنلی بھی اور اپنے ملک میں بھی, ان کے لوگوں سے یا ان کے لیڈران سے ملنا, از اٹ سم تھنگ سیریس؟ آپ اور مجھے کیا اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے, یا یہ روز کی بات ہے؟ جی وزیر داخلہ ہے, وہ مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. نہیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیں, جب کالعدم کسی کو قرار دے دیا, آپ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے آپ کو. آپ نے تو کالعدم, آپ تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو جن کے وجود کو ہی آپ تسلیم نہیں کرتے, ان کے ساتھ کیا پنجاب ہاؤس میں مل کر میٹنگز ہوں گی بیٹھ کر؟ یہی وہ جگہ ہے نا جو رپورٹ کی جا رہی ہے, اس کے باقاعدہ شواہدات ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ یہی جماعتیں یہ پھر اپنے جلسے بھی کرتی ہیں, کبھی کسی فیلڈ میں جلسہ کر لیا, کبھی کہیں اور جلسہ کر لیا. تو اس کے اوپر ایکشن لینا کس کا کام ہے؟ وہ چین کا کام ہے. وہ اسے پوچھتے ہیں لال مسجد والا معاملہ, دیکھیں وہ کس کا کام ہے؟ ٹھیک ہے سر, وہ بھی تو ہمارے ملک کے امن و امان کی بارے میں, سلامتی کے بارے میں معاملے ہیں نا. وہاں سے بیانات بھی دینے کی اجازت دے دی جائے. میں آپ کے علم میں ایک اور چیز لے کر آتا ہوں. انٹیریئر منسٹری کو کہیں اور سے نہیں پوچھنا چاہیے, یہ انہی کی ذمہ داری ہے. آپ کو کاٹ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. آپ کے علم میں ایک اور چیز لے کر آتا ہوں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, اب وہ اخبار میں خبر جو آ جائی ہے اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات سب کے سامنے کی ہے اوپن اینڈ آؤٹ, تو میرا خیال ہے مشکل ہوگا. انہوں نے کہا کہ جناب جب ان سے ذکر کیا گیا کالعدم تنظیموں کا, تو ایک مدعا تو بالکل سائیڈ پر ہے گیا کہ جناب کس نے ملاقات کی, کس نے نہیں کی, کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کون دہشت گرد ہے, کون کالعدم ہے, آپ ثبوت لے کر آئیں, ہم کارروائی کریں گے. جناب ڈاکٹر صاحب سر بہت معذرت کے ساتھ, یہ میرے وزیر قانون کہہ رہے ہیں, لال مسجد کی بات ہوتی ہے, ان کے خطیب کی بات ہوتی ہے, یہی بات وزیر داخلہ کہتے ہیں ثبوت. میرا کام نہیں ہے سر. اگر ایک شخص دہشت گردی کی بات کرتا ہے, دہشت گردی پھیلا رہا ہے, میرا کام, میں ایک سویلین ہوں, ثبوت میں نے اکٹھے نہیں کرنے ان کے خلاف, آپ نے کرنے ہیں. علی حیدر بھائی بالکل ہمیں کرنا ہے. بات سمپل میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی جتنے بھی جو ہماری کوارڈینیشن مختلف ایجنسیز کے ساتھ جو بھی ہماری ایجنسیز ہمیں بتاتی ہیں, ہم ان کے جو ان کی ریسرچ ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بریک لے لوں. اگر مجھے آپ کہیں کہ آپ نے اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ باتیں ہوئی, جب آپ ایک الزام لگائیں گے تو اس کا پروف بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر پہلی بات میں بریک لے لوں تاکہ آپ کا آرگومنٹ خراب نہ ہو. وقفہ لیتے ہیں ناظرین مختصر سا. وقفے کے بعد اس ایشو میں بہت کچھ ہے ناظرین. ملاقات صرف ایک ایشو نہیں ہے, نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن اس کی روح کے مطابق. اور جناب اگر سپریم کورٹ کے ایک جج کی فائنڈنگ ہے تو کیا پتا وہ آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے, بجائے اس کو کہ اس کا آپ اس کو دھبا سمجھتے ہیں, خود پر داغ سمجھتے ہیں. تو جناب اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ تو وزیر داخلہ صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. ناظرین, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی راحیل شریف صاحب اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں, نئے آرمی چیف آتے ہیں, وہ اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں جتنے ان سے پہلے والے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک عجیب سی باتیں
اقتدار کے عواموں میں کی جانے لگ جاتی ہیں کہ جناب موسم بدل گیا ہے. اطلاع چودھری صاحب کا بڑا مشہور شاٹ ہے, میں بار بار چلا بھی چکا ہوں. موسم بدل گیا ہے, موسم اور تھا جب کہیں اور فیصلے ہوتے تھے, اب پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے, اب موسم بدل گیا ہے. یہ صرف انہوں نے 2-3 دن کے بعد کہنا شروع کر دیا تھا. ناظرین, جو ایک اہم سٹوری, پلانٹڈ سٹوری کا معاملہ ہے, وہ جوں کا تو پڑا ہوا ہے. پیراما لیکس بھی سب کچھ ٹھنڈا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے. انہوں نے دعوے بھی کیے تھے بہت زیادہ کہ جناب 2 سے 3 دن یا 4 دن یا ہفتے تک اس پلانٹڈ سٹوری کا معاملہ بھی ہم حل کرا دیں گے. لیکن اب چودھری نثار خود ٹربل واٹرز میں نظر آتے ہیں. کچھ بعض دوستوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کا فائدہ بھی شاید میاں نواز شریف صاحب کو ہی ہوگا. چودھری نثار صاحب وہ شخص ہیں جو کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے جب ڈیفائی کرنا ہوتا ہے میاں صاحب کو, جب ان کے مخالفت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی اختلاف رائے جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو ببانگے دہل کرتے. دیکھیں, چودھری صاحب ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اپنی بھی عزت کا خیال کرتے ہیں, اوروں کی بھی عزت کا خیال کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر بہت پرانے, سب سے سینئر چودھری صاحب اس وقت بھی ہیں, اور یہ چیز کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگتی میرے خیال ہے, مگر بڑے بڑے لوگ ہیں نون لیگ میں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ساری پولیٹکس کے اندر یہاں پہ جتنے بھی سیاستدان, جتنے بھی پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوا میں باتیں ضرور اڑی ہوں گی, مگر چودھری نثار کے خلاف باتیں نہیں اڑی ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات آپ کی کہ آپ کی ازمپشن اور لوگوں کی ازمپشن کہ میاں صاحب کو فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ ہوگا, یہ بات پیچھے چلی جائے گی. میں ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں آج یہ ایشو ہے, کل یہ ایشو ہے. دنیا کا چرخہ چلتا رہتا ہے, اور لازمی ہے ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے وہ لازمی امپارٹنس رکھتی ہے. مگر میری نظر میں آج بھی جو ہے نیشنل ایکشن پلان, اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم نے کیوں جنجوا صاحب کو وہاں پہ اس کو بنایا کہ آپ وہ آ کے ان کو سنبھالیں, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا. ٹھیک ہے سر. پروونشل گورنمنٹ مختلف صوبوں میں مختلف ہے. ہم نے کہا ایسے بندے کو بلائیں جس سے جو ہے یہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ہے وہ تیزی ہے. چودھری نثار لازمی ہے ہماری کیبنٹ کا, ہماری ٹیم کا, پارٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے جو بالکل یہ چیز ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے ہمیشہ ملکی مفاد کو آگے رکھا. اور اپنے ملکی مفاد کہاں مس انٹرپریٹ ہوا, یا وہ ملکی مفاد کہاں پیچھے رہ گیا. اجاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, کچھ تھوڑا پرابلم تھا ٹیکنیکل. اجاز چودھری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ جو ایک رپورٹ ہے اس میں وزیر داخلہ پر الزام ڈالا جا رہا ہے پورے کا پورا, اور ایسا لگ رہا ہے, یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید پوری کی پوری جو نیپ فیل ہوا ہے, اگر فیل ہوا ہے تو وہ بھی وزیر داخلہ کا ہی اس میں قصور ہے. تو اب اس کو وہ دھبا قرار دے رہے ہیں. ایز اے پاکستانی, ایز اے انڈیویجول میں کہاں جاؤں کہ اول تو بڑے سانے کی رپورٹ لیک نہیں ہوتی, سامنے نہیں آتی, یا کبھی آ جائے تو لیک ہو کے سامنے سے نجوی رپورٹ لیک ہوئی تھی, لیکن اگر آ جاتی ہے تو اس کو پھر متنازع بنا دیا جاتا ہے. چودھری صاحب. جی بہت شکریہ علی. دیکھیے میں اس کو 2 حصوں میں لے رہا ہوں جب سے یہ بات سامنے آئی ہے. جی پہلی تو یہ ہے کہ چودھری نثار علی صاحب میری دانست میں ان کا بڑا سیاسی قد بت تھا, انہوں نے اس کو بہت پرسنل لے لیا ہے. حالانکہ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو انٹیریئر منسٹر ہے جی, اور جب انسان اجتماعی ذمہ داری کے اوپر ہو, آواز نہیں آ رہی مجھے, تو پھر وہ قومی عزت کی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں, ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ ذاتی حیثیت کی بات نہیں کرتا. جی ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر الیج کیا گیا ہے انہوں نے بھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جی کیبنٹ ممبر ہونے کے باوجود انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم کا کام ہے. دوسرا ان کا جواب جو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے, وہ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اور کسی متبادل جو اجلاس تھے وہ کہتے رہے جی وہ ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ یوں لگتا تھا کہ جیسے انہیں اپنی منسٹری کی تفصیلات کے بارے میں علم نہیں ہے. پھر یہ بات تو رپورٹ میں بھی کی گئی ہے ویسے کہ ان کو اپنے کردار کے رول کے بارے میں علم کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. جی چنانچہ یہ ساری کیفیت اتنی کنفیوزنگ ہے
کہ بجا طور پہ سیاسی جماعتیں اور خود تحریک انصاف صاحب ایک اور بات سے آگاہ کیجئے گا سر، یہ اب کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی انڈیویجولی اپنے طور پر یا مشترکہ لائے عمل کے طور پر آپ جائیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن لے کر جائیں گے، ایسا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے آج اسمبلی میں تو لے گئے ہیں جی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جسٹس کی وہ رپورٹ ہے جی، اس کو اتنی اہمیت تو دینی چاہیے جتنی سپریم کورٹ کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور اگر اس کے حوالے سے حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو ہم پارلیمنٹ میں بھی اسے اٹھا رہے ہیں اور کورٹ میں بھی اس کو اٹھائیں گے۔ رائٹ سر۔ شاہد لطیف صاحب، اگر جس طرح سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے چودھری نثار صاحب کے استعفے کی اپوزیشن کی جانب سے، اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اس سے جو چیز اخذ ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا فیلئر ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ، the onus resides on انٹیریئر منسٹر اونلی، صرف وہی اس کے ذمہ دار تھے، وہ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں معاملہ ٹھپ، حکومت بھی بری و ذمہ، میاں نواز شریف صاحب بھی بری و ذمہ، باقی ادارے بھی اس سے بری و ذمہ ہو کے بیٹھ جائیں گے سر؟ نہیں دیکھیں، اس کا پوری طرح انالیسس ہونا چاہیے، اور ہوتا یہی ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں اچھا کام اگر کریں تو ان کے ہیڈز جو ہیں وہی کریڈٹ لیتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ادارے برا کام کریں تو پھر اس کی جواب دہی بھی ادارے کے ہیڈ ہی کو کرنی ہوتی ہے نا، اور ادارے کے اندر اگر لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں تو وہ جو ہیڈ ہوتا ہے ادارے کا، اس کا فرض ہوتا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو آگے نہیں چلنے دے رہے وہ خود ان کو پکڑیں۔ تو یہ تو آج تک ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ مثلاً یہ جو نیکٹا والا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے جو نیکٹا کے طور پر کے اندر سامنے آنا تھا، اور ہم یہ کہہ چکے بار بار کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات ہیں وہ ہمارے انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ فوری طور پر نیکٹا کے اندر جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اکٹھا بٹھایا جائے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ نہیں کر پا رہی۔ یعنی اتنی اہم چیز ہو اور نیکٹا کا نہ بننا، یعنی کاغذ پر تو یہ بن گیا، اس کے وہ چیئرمین بھی مقرر کر دیے گئے، یعنی پچھلے 2 سال میں صرف ایک میٹنگ نیکٹا کی ہوئی ہے۔ بتائیے یہ رپورٹ میں بھی کہا گیا سنجیدگی سے کرنے والا سلسلہ ہے۔ مارشل صاحب میں چاہوں گا کہ ایک وقفہ لے کے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پھر سے میں واپس آؤں گا سر، اور اس کو آپ مزید طرح ایلیبوریٹ کیجئے گا کہ پلانٹڈ سٹوری کے معاملے سے لے کے یہاں تک اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اور نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تو کب کیا جائے گا؟ وہ جماعتیں جو کالعدم ہیں یا جن کو ہونا چاہیے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے، میرے سامنے ایک نیکٹا کی لسٹ ہے، میں جب واپس آؤں گا تو آپ کو اس پر ہم بات کریں گے، آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ کس طرح سے سانحات کے ہونے کے بعد ان جماعتوں کو کالعدم پروسکرائب جو ہے وہ کیا گیا، حالانکہ تمام چیزیں بہت پہلے کی جانی جا چکی تھیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ کیا بات صرف چودھری نثار صاحب تک رہے گی یا اس کو حکومت کی ذمہ داری سمجھنا چاہیے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ایک چیف ایگزیکٹو ہیں ان تک بھی بات جانی چاہیے؟ بریک کے بعد حاضر ہے ناظرین یہ میرے سامنے جو نیکٹا کی لسٹ ہے، میں نے جس میں آپ کو آغاز میں کہا تھا، جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی العالمی 8 سپتمبر 2016 کو جو کوئٹہ سانحہ ہوتا ہے جس میں کئی لوگ شہید، وکلا شہید ہوتے ہیں، ناظرین یہ جماعتیں اس سے پہلے کالعدم نہیں تھی، حالانکہ ان کا وجود تھا۔ آپ کو، مجھے، عام آدمی کو شاید اس کا علم نہ ہو، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یقینی طور پر علم ہوتا ہے کہ کون سی جماعتیں آگے سے ان کے سپلنٹر گروپس کہاں کس طرح کام کر رہے ہیں۔ جناب 11 نومبر 2016 کو ان دونوں جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا، اس کے بعد کیا ایکشن ہوا اس کے بارے میں تو اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایسی جماعتیں جو موجود ہیں اور ایسی بھی جماعتیں ہیں جو سیاسی اثر و رسوخ بھی اب رکھنے لگ گئی ہیں، سیاسی سیٹ اپ کا حصہ بھی بنتی جا رہی ہیں، گو کہ پروسکرائبڈ ہے، دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف نہ ریلی نکال سکتی ہے نہ جلسہ کر سکتی ہے، لیکن دوسری جانب ایک کالعدم تنظیم، اس کے لیڈران اسلام آباد میں جلسہ بھی کرتے ہیں اور ریلی بھی نکالتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار جب تک ختم نہیں ہوگا معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ایئر مارشل صاحب میں چاہ رہا تھا آپ اپنی گفتگو مکمل کریں، پھر میں جاج چودھری صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ سر یہ چیز اگر گورنمنٹ فرض کریں ایک لمحے کے لیے، ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ، اس میں سیریس نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں تھوڑا آرمی اپنا اور کردار نبھا سکتی ہے ایکسٹرا مائل جا کے؟
آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ ڈان لیگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ڈان لیگز کو بھی چلیں آپ اس میں شامل کر لیں، اور جو ہمارا ایک دوہرا معیار ہے کہ ہم نے سو کالڈ پرسکرائبڈ یا سو کالڈ قلدم جماعتوں، ایک منٹ، جو آپ کے جو کمنٹس ہیں کہ گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے رہی اور آرمی، دیکھیں یہی ہم یہاں پہ ہم غلط کنفلکٹ پہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ ہی جواب دیں. میں صرف ایک منٹ، گورنمنٹ اگر سیریس نہیں لیتی تو یہ جو کراچی کے چاہے پاکستان کے جو حالات دہشت گردی کے تھے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ 13 سالوں سے چل رہے ہیں. مگر یہ ساری چیزیں ابھی صحیح کب ہوئی ہے؟ اس گورنمنٹ کے اندر ہوئی ہے. تو اور آرمی پہلے بھی بیٹھی تھی. یہ پولیٹیکلی ول ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کام ہوتا ہے. تو پھر ایسی باتیں کرنا کہ آرمی وہاں پہ اپنا رول اختیار کرے. آپ نے نیریٹو لکھ لیا اپنا انتہا پسندی کے خلاف، بیانیہ لکھا گیا آپ کا؟ قاضی فائز صاحب تو کہتے ہیں نہیں لکھا گیا. جی ارمشل صاحب آپ جواب دے دیں پھر میں بات ہوں. جی دیکھیں یہ بات کرنی کہ جی آرمی تو ہمیشہ سے ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ پچھلے 2 یا 3 سال میں ہوا ہے. ان چیزوں کو اس طرح جنرلائز نہیں آپ کر سکتے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ رینجرز کو آپ نے اسپیشل پاورز کب دیں. ان کو جب سے آپ نے اسپیشل پاورز دیں اور رینجرز کے ساتھ تعاون جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جو ٹاپ رینجرز کے آفیسرز ہیں وہ آرمی کے ہیں. تو کراچی کا ٹرن اراؤنڈ ہوا. آپ نے نارتھ وزیرستان کا آپریشن آرمی نے کیا نا. کب کیا؟ یہ جو 2 سال پہلے کیا، ضرب عضب شروع ہوئی، تب سے ٹرن اراؤنڈ ہوا. جو دہشت گردی جو ہے یہ خاص کر یہ جو فوجی آپریشن ہوا اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس آپریشن کے ساتھ یہ کہا تھا، یہ نیشنل ایکشن پلان کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ صرف فوجی آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہے. آپ دہشت گردوں کو مار دیں، مارنے کے ساتھ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ ان کی نرسریز تک نہیں پہنچتے. جو دہشت گردی کے اصل اسباب ہیں اور وہ ہے مائنڈ سیٹ. دہشت گردی ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ جو ہمارے انتہا پسند، اور وہ کہاں ہیں؟ یہ جو اس طرح کے لوگ، ہم نے کیا نہیں کہا تھا کہ مدرسوں کو دیکھیں، ان کے نصاب کو دیکھیں، ان کی فنڈنگ کو دیکھیں، کالعدم جماعتوں کو بین کریں. ریفارمز کی بات ہم نے کی تھی، پولیس کی ریفارمز کریں. ہم نے کہا تھا جوڈیشل ریفارمز کریں. یہ ساری ریفارمز، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا آپ کی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ فوج جو ہے پورے ملک میں ضرب عضب کرے گی. اس سے بڑھ کے بھی کوئی غلط فہمی پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیا گلی گلی کوچوں کوچوں میں فوج جا کے چوکیاں قائم کرے گی؟ یہ سول انتظامیہ کس کام کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو سول انتظامیہ کو استعمال نہیں کرنا، اگر آپ نے پولیس کو استعمال نہیں، فار ایگزامپل اب ملٹری کورٹس ختم ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کا جوڈیشل سسٹم ایٹ پاور آ گیا؟ یہ 2 سال تو ختم ہونے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسی چیز بنائی جس کے تحت اب آپ کے مقدمے جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف بھیجے جائیں اور وہاں صحیح طرح سے ان کے فیصلے ہو سکیں؟ کیا پولیس اس قابل ہے کہ آج ہم رینجرز کو کراچی سے نکال لیں اور پولیس جو ہے تنہا، بلکہ جو اس کا کام ہے وہ اپنا کام خود کرے؟ یہ وہ چیز ہے نیشنل ایکشن پلان کی جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں. اور ہر مرتبہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں جی دہشت گردی میں کمی ہوئی، بالکل ہوئی، مگر یہ بھی دیکھیں وہ کمی کس وجہ سے ہوئی. لیکن سر بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے یہاں پر کی ہے ایئر مارشل صاحب کہ اگر کمی ہوئی ہے تو اس میں کس نے کتنا کردار ادا کیا وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اٹھا کر حکومتی خزانے سے کروڑوں روپے دے دیتے ایک ایسے مدرسے کو جس پر پہلے سوالیہ نشان ہے اعجاز چودھری صاحب، تو پھر میں کس پہ یقین کروں؟ میں ان پر یقین کروں، آپ کی پارٹی جس صوبے میں اس پر یقین کروں؟ مجھ جیسا بندہ کدھر جائے گا؟ کہ جناب کوئی ایک سٹینڈرڈ تو رکھیں آپ کہ کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن. چودھری صاحب میں عرض کرتا ہوں، بہت اچھا آپ نے آغاز کیا ہے تاکہ مجھے بھی وضاحت کا موقع مل گیا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک کسی مدرسے کو 1 پائی بھی نہیں دی گئی. 30 کروڑ کس کو دیا سر؟ اسی پلان کا حصہ تھا. جی نہیں، کوئی 1 پائی بھی ابھی نہیں دی گئی. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات تو کر دیا نا سر آپ نے. اور دوسری بات، جی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. جی یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا کہ ان جو ہمارے مدارس ہیں اور دینی تعلیمی ادارے ہیں، ان کے نصابیات، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو جدید تعلیم ہے اور دیگر سلیبس ہیں اس کو ان کے سلیبس میں شامل کرنا. اسی لیے یعنی اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ، اور اس کے بعد ایک میمورنڈم سائن کیا گیا کہ کیا کیا اصلاحات کی جائیں گی مدارس کے اندر اور پھر اسے فنڈنگ کی جائے گی. اس لیے وہ نیشنل ایکشن پلان سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. تو سر یہ اصل میں جو سوال آپ نے پروگرام میں اٹھایا ہے،
یہ سب کچھ کیا گیا 30 کروڑ روپے کرنے سے پہلے؟ یہ ہو رہا ہے، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک ایک پائی بھی نہیں دی گئی، اس کے اوپر کام ہوگا اور پھر فنڈنگ کی جائے گی. اچھا، لیکن وہ چونکہ ایک معاملہ آپس میں ایم او یو سائن ہو رہا تھا، وہ اچھل گیا بہت زیادہ اور اس کا کسی نے فالو اپ بھی بعد میں نہیں کیا. جو اصل مسئلہ آپ کے پیش نظر ہے وہ کیا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان کے کچھ حصے مجھے لگتا ہے کہ کوئی 25% تو فوج کے براہ راست کرنے کے تھے، 75% وہ سول گورنمنٹ کے کرنے کے تھے. اور جتنا بھی جائزہ ان 20 نکات کا آپ لیں گے، یہ بالکل بات عیاں ہو جائے گی کہ فوج نے اپنا کام کسی نہ کسی حد تک کیا. اور وہ بھی اگر آپ مجھے یہ کہنے دیں کہ راحیل شریف صاحب کے 4-5 ماہ جب رہ گئے تھے، اس وقت تک تو ہر پہلو سے وہ بات کرتے تھے. یہ بھی کہتے تھے کہ جو ٹیررزم اور کرپشن کا نیکسس ہے اسے بھی توڑنا ہے، اور وہ پروسیکیوشن کے لیے بھی پوری تیاری کیے ہوئے تھے. مجھے اس وقت بھی خدشہ تھا، اور میں نے علی آپ ہی کے پروگرام میں اس کا اظہار کیا تھا کہ بڑے بڑے نامی گرامی پکڑے جائیں گے اور ان کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ لگا دی جائے گی، وہ بیانات بھی دے دیں گے، ٹیپیں بھی ان کی کر لی جائیں گی، لیکن کسی مرحلے کے اوپر آ کے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے درمیان جب پیچ اپ ہوتا ہے نا کسی مسئلے کے اوپر، ہم نے پہلے بھی پاکستان میں سارے ثبوت غدربود ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے نامی گرامی اس میں سے پیدا ہوئے کہ میں اتنے سال جیل رہا، میں نے اپنا احتساب کروا لیا. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عاصم صاحب اب بستر کے اوپر پڑ گئے ہیں، 426 ارب روپے کی ان کے اوپر کرپشن جو تھی وہ بتائی، 2 سال ان کو جیل میں رکھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. سر مجھے کوئک بریک یہاں پر لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے میں دوبارہ اپنی اس بات کو ریپیٹ کروں گا. چاہوں گا پروگرام کے آخر حصے میں جب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں تو ایک بات اسٹیبلش ہو. رانا ثناء اللہ صاحب اگر ثبوت مانگ رہے ہیں، نہ جانے کس سے مانگ رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں یا کسی عام چلتے پھرتے شخص سے مانگ رہے ہیں جو ستایا ہوا ہے ان لوگوں کا جن کا تعلق کالعدم جماعتوں سے ہے اور وہ الیکشن میں بھی حصہ لے لیتے ہیں، وہ سوسائٹی کا حصہ بھی بنتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف اگر مجھے ثبوت دینے جناب تو نہ میرے پاس ریسورسز ہیں، نہ میں کوئی انویسٹیگیٹو آفیسر ہوں، نہ میرا کوئی وردی میں نے پہنی ہے، میں کام آدمی ہوں. یہ آپ کا کام ہے، آپ کو اس کے لیے ووٹ دیا گیا تھا. اور یہی بات اگر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جناب فلاں اگر ہیٹ سپیچ کر رہا ہے تو اس کے خلاف ثبوت دو، یہ کام میرا نہیں ہے. سر اگر یہ معیار ہوگا آپ کا تو پھر اس طرح کے لوگ سوسائٹی میں اپنی مشروم گروتھ کرتے رہیں گے. وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضرین ناظرین، میں کسی بھی طرح سے نہ اس لائق ہوں اور نہ یہ اپنا پروگیٹو سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اوپر میں کوئی اپنی ججمنٹ پاس کروں، لیکن الزامات لگانے والوں کے لیے کم سے کم اتنا ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے، یہ بات کی گئی کہ چودھری نثار صاحب کے روابط ہیں کالعدم یا ان سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ تصویریں پوسٹ ہو گئیں، وہ تصویریں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ اور بھی چینلز پر آپ دیکھتے ہوں گے. تو جناب اگر سلسلہ صرف ملاقاتوں کی حد تک ہے اور الزام ملاقاتوں کا ہے، بات کرنے کا ہے، تو پھر اور بھی سیاسی جماعتیں ملک میں موجود ہیں، ان کے لیڈران، ان کے سربراہان نہ صرف روابط رکھتے ہیں بلکہ ایک ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ہمیں کئی مقام پر، کئی پلیٹ فارمز پر ہمیں کھڑے بھی نظر آئے. اگر ملاقاتوں کی بنا پر، روابط کی بنا پر استعفیٰ مانگا جا رہا ہے تو بڑی ہی معذرت کے ساتھ انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے، پھر منور حسن صاحب سے بھی استعفیٰ مانگ لینا چاہیے تھا، سراج الحق صاحب سے بھی استعفیٰ مانگ لیں آپ، پھر ناظرین پھر آپ فضل الرحمان صاحب سے بھی استعفیٰ مانگیں، پھر آپ سمیع الحق صاحب سے بھی استعفیٰ مانگیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایسے رہنما ہیں جن کی تصاویر موجود ہیں جو ملاقات کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے. تو پھر یہ کون کون نہیں ہے کہ جو ایک صوفے پر ان کالعدم تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہمیں نظر آیا. لیکن یہ کوئی چھوٹ کا مقام نہیں کہ آپ کو اس طرح سے چھوٹ مل جائے گی کہ جناب اگر وہ بھی مل رہا ہے تو میں بھی مل رہا ہوں. گورنمنٹ میں سر آپ ہیں، زیادہ ذمہ داری آپ کی. میں سمجھتا ہوں ابھی جو آپ نے اپنی آرگیومنٹس میں جو ابھی بات کی، جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ کن کن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے. مگر یہی سپریم کورٹ کی 2012 کی رجسٹری تھی، اس نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر الزام لگایا تھا تقریباً کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ٹیررسٹ ونگز ہیں جو کام کرتی ہیں، مگر پی ایم ایل این کے اوپر نہیں لگایا تھا. آج اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کسی کے ساتھ ملاقات اگر ہوئی یا کسی کے ساتھ کام کیا
دیکھیں نا دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نہیں, وزیر داخلہ علاقے کا جو کونسلر ہے نا سر, وہ اگر کسی چور و چکر سے مل بھی لیتا ہے تو وہ سیاسی طور پر کہہ سکتا ہے, میں اس کو سمجھا رہا تھا. اگر محلے کا ایس ایچ او ملے گا نا سر, علاقے کا ایس ایچ او ملے گا, کسی چور کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا تو سر اس کی کریڈیبلٹی پہ شک پڑ جائے گا. چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ایس ایچ او ہیں. میں اس چیز کے اوپر آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے انٹیریئر منسٹر اگر ان کے پاس کوئی ملنے آیا, جو بھی پولیٹیکل پارٹیز, جیسے ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ ان پولیٹیکل کے پیپلز پارٹی کے اسے واسطے تھے یا جماعت اسلامی, آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا نام لے لیا, تو کیا ان لوگوں سے بھی وہ نہیں ملے؟ سر وہ میں کہتا ہوں ہمارے لیے سپریم کورٹ کی رپورٹ اہمیت رکھتی ہے. اہمیت رکھتی ہے نا سر, وہ اہمیت والی رپورٹ کہتی ہے کہ ملاقات میں اکتوبر میں جو ملاقات ہوئی, وزیر داخلہ نے انہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات کرنا اور چیز ہے, جب وزیر داخلہ کہے گا نا میں تعاون کروں گا تو مجھے وہ تعاون سمجھا دیں کس قسم کا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک تو ہے کہ کالے دم تنظیم اگر ہو جاتی ہے, اگر گورنمنٹ اس کے اوپر ڈیسیشن لے لیتی ہے, پھر تو اسے ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, پھر صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر کالے دم نہیں ہے, انڈر آبزرویشن ہے, اور اگر وہ تعاون کرتی ہے, جیسے آج دہشت گرد تنظیمیں, دہشت گرد ٹیمیں تھی ایم کیو ایم کے انڈر. ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, ہم نے ایم کیو ایم کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں جی, کہ جو لوگ ہیں آپ اس ٹیررسٹ سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کریں جی. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے مطلب ایسی کوئی بات نہیں کی, ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کی جاری رہنے دی, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی موومنٹ ہے اس کے اوپر مدد ہو. مگر آپ چودھری صاحب کو ہم اس کی جو ویژن ہوگی اس کے اجاز چودھری صاحب کیا ٹیک اپ کریں گے, کس طرح ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو؟ آپ پلانٹڈ سٹوری والا معاملہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے, آپ کا فوکس صرف پینما پہ ہے, دیٹس آل. علی ایسی بات نہیں ہے, ہم ہر ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں, اور پیناما نہیں, اصل میں وہ کرپشن ہے, اور کرپشن کو تمام بیماریوں کی جڑ سمجھتے ہیں, اس لیے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے جو یعنی اہم چیز ہے وہ نیریٹو ہے, بیانیہ ہے. آہستہ آہستہ قوم کا نیریٹو بہتر ہوگا, اور یہ ماضی کی اگر کچھ تصاویر ہوں بھی کسی کی, وزیر داخلہ کے اوپر جو ہم اتنی تنقید کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تازہ ترین تھی. تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی, وہ جلسہ کر سکتے ہیں, وہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں. یہ چونکہ پاکستانی میں رہنے والے اور پیدا ہونے والے لوگ ہیں, ماضی میں کسی کی ہوتی رہے تو الگ بات ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا استعفیٰ لے کے تو ان کو آپ بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں. استعفیٰ ہم ان سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے منصب سے ہٹیں, اس کے بعد تحقیقات آگے بڑھیں, اور جو پھر جسٹس قاضی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ایکشن ہو. محض ماضی کے ہوا میں نہ اڑا دی جائے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ کتنی ولنگنس دکھاتے ہیں سارے مسئلے وہاں پہ, سارا پی ٹی آئی خود افغان. سر ان کو چھوڑیں, جب ان کی رپورٹ آئے گی نا ان پر تب بات کریں گے. ابھی سر آپ کی بات ہو رہی تھی. ماشاء صاحب سر بہت شکریہ, I'm really sorry میں موقف نہیں لے پا رہا اینڈ میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت, صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ, چودھری صاحب آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے ہمیں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوگا, کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارا دشمن ہے, پہچاننا ہوگا. ادروائز یہ رپورٹس, یہ انکوائریز, یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر ہم اپنی نیت صاف کر کے نہ چلیں تو. دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.